السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عبداللہ ندوی۔ آج ہم بات کریں گے صدقۃ الفطر کے اوپر۔ صدقۃ الفطر کیا ہے، کتنا دیا جائے، کب دیا جائے، کس کو دیا جائے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو اس کو لے کے عوام میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کا ازالہ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ صدقۃ الفطر دراصل ایک صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کیا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، جس کو رمضان کے آخر میں نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے دو مقصد ہیں حدیث پاک کے اندر۔ پہلا مقصد ہے کہ روزے کے اندر ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا کفارہ ہو جائے، اور دوسرا مقصد ہے کہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے گھروں میں طعام پہنچ جائے تاکہ وہ عید کی تیاریاں کر سکیں، اور جس طرح ہم عید منا رہے ہیں ہمارے ضرورت مند بھائی بھی عید منا سکیں۔ صدقۃ الفطر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازم اور فرض قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ فریضہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو جس کو بعض علماء فرض کہتے ہیں اور بعض علماء واجب کہتے ہیں، یعنی یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ ضروری ہے نکالنا۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کن کن چیزوں سے نکالا جائے، کون نکالے گا، کس کو دیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر ہر اس شخص پہ واجب ہے جو اس کے نکالنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ صاحب نصاب ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے، ضرورت سے زائد اپنے گھر کی ضرورتوں کے علاوہ، غلے کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ وہ صدقۃ الفطر نکالنے کی گنجائش رکھتا ہے تو وہ نکالے گا۔ صدقۃ الفطر کس کی طرف سے نکالا جائے گا؟ صدقۃ الفطر گھر کا ذمہ دار اپنی طرف سے نکالے گا، گھر کے ان لوگوں کی طرف سے بھی جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اور اگر کوئی اس کا غلام ہے تو اس کا غلام۔ آج کے زمانے میں غلامی پرتھا ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے نوکر وغیرہ غلاموں کے معنی میں نہیں آتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی بیٹا ہے، نابالغ ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو جو آپ پہ ڈیپینڈ ہے ان کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر نکالیں گے، چاہے آپ کی بیوی ہوں، بچے ہوں، والدین ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس اپنا پیسہ ہے اور وہ آپ کے ماتحت نہیں ہے، وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، تو وہ بھی اپنی طرف سے صدقۃ الفطر الگ سے نکالے گا۔ تو اس طرح اگر ایک فیملی میں 3-4 لوگ الگ الگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو خود کماتے ہیں اور ان کے پاس اپنا پیسہ ہے، تو وہ سب اپنی طرف سے صدقۃ الفطر نکالیں گے۔ صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے گا، دوسرا سوال ہے۔ تو صدقۃ الفطر ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، جن کے گھر میں ہم کو کھانا پہنچانا ہے، جن کے گھر میں ہم کو معلوم ہے کہ ضرورت ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے ابھی کھانے پکانے کی کمی ہے، ان کے پاس جو ہے عید کی تیاری کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کے کپڑے بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ وہ صحیح سے عید منا سکیں، تو ان کو آپ صدقۃ الفطر دیں گے۔ اس میں پہلے مرحلے میں آپ کے رشتہ دار آئیں گے، آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ اس کو سب سے پہلے دیں گے، اس کے بعد پڑوسی آئیں گے، اس کے بعد جتنے بھی ضرورت مند ہیں آپ ان پہ نظر رکھیں اور ڈھونڈیں اور دیں۔ صدقۃ الفطر کیسے دیا جائے گا؟ بہت خاموشی کے ساتھ دیا جائے گا، دکھاوا نہیں کیا جائے گا، دکھاوا کرنے سے سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال ہے صدقۃ الفطر کن چیزوں سے دیا جائے گا؟ تو صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہمیں یاد ہے کہ صدقۃ الفطر کس لیے نکالا جاتا ہے؟ اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ ہمارے روزوں کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور ضرورت مندوں کے طعام پہنچ جائے۔ تو اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے صدقۃ الفطر کی کچھ حدیث پاک کے اندر جو چیزیں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے نکالا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ایک سا ہے۔ ایک سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، جس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک بڑا سا جگ ہے، تو اس طرح کا ایک پیمانہ ہوتا تھا جس سے ناپنے اور تولنے کا کام کیا جاتا تھا۔ تو اس میں تقریباً 3 کلو سے اوپر، 3 کلو 150 گرام، اور ایک قول کے مطابق 3 کلو 272 گرام جو ہے وہ اس کے اندر وزن آیا کرتا تھا۔ تو اتنے وزن کا غلہ ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، یا پھر اتنے وزن کا جو ہے پیسہ ضرورت مندوں کو دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1503 سے لے کے 1512 تک، یہ پوری روایت صدقۃ الفطر سے متعلق ہیں، آپ دیکھیے بخاری شریف میں جا کے چیک کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں کا ذکر ہے حدیث پاک کے اندر، اس میں پنیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر سے نکالا ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، جو ہے، اور یہ ہمارا گیہوں جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے گیہوں ہے، تو یہ گیہوں کیونکہ ہندوستان کی پیداوار ہے یا پھر عرب کی پیداوار نہیں ہے اور باہر کے دوسرے ممالک سے عرب میں گیا تھا، تو بعد میں صحابہ کرام نے گیہوں سے بھی نکالا تھا،
لیکن جو ان کا اپنا غلہ تھا وہ تھے پنیر، آپ کا یہ کشمش، کھجور، جو، اور آخر میں گیہوں سے بھی صحابہ کرام نے کہا تھا. تو یہ جو مقدار ہے یاد رکھیے گا 1 سا. اب صدقۃ الفطر بہت سے لوگ جو ہیں وہ گیہوں سے ہمارے ہندوستان کے اندر آدھا سا نکالتے ہیں، اور وہ دلیل بناتے ہیں صحابہ کرام کے اس قول کو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعد میں جو ہے وہ آدھا سا جو ہے گیہوں نکالا جاتا تھا. تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ غلط فہمی ہے کہ گیہوں جو ہے اصل میں وہ عرب کا غلہ نہیں تھا. تو جب باہر سے گیہوں آیا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، بخاری شریف کی روایت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ یہ مہنگا ہے تو یہ ہمارے غلے کے آدھا ہو رہا ہے، یعنی ڈبل ہو رہا ہے. تو 1 کلو گیہوں جو ہے وہ 2 کلو جو کی برابر تقریباً ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو ہاف نکالا، یعنی ہاف سا اس کو نکالا اور اس دونوں کا وزن برابر ہو گیا. ہمارے ہندوستان میں گیہوں ہمارا اپنا غلہ ہے، تو اس کو یہاں پہ ہم ہاف سا نہیں نکالیں گے، یہاں پہ تو ہر حال میں آپ کو 1 سا ہی نکالنا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدقۃ الفطر ان سب چیزوں میں سے کس سے نکالا جائے؟ بھائی اتنے سارے پیمانے ہیں، پنیر بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے، جو بھی ہے، گیہوں بھی ہے، اور یہ آخر میں ہم نے خالی چھوڑ رکھا ہے. یہ اس لیے کہ آپ کے یہاں کا جو بھی غلہ ہے، چاول ہے وغیرہ، جو بھی غلہ آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے اس سے بھی آپ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں. تو کس سے نکالا جائے؟ تو اس کے لیے ہم نے 3 کیٹیگری بانٹی ہیں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. ایک تو وہ جو بہت پیسے والا ہے، جس کو اللہ نے بے پناہ نوازا ہے، بے پناہ نوازا ہے، بہت پیسہ ہے الحمدللہ. ان کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر نکالیں پنیر سے یا کشمش سے. کتنا ہوا پنیر اور کشمش سے؟ 1 سا. 1 سا پنیر اور کشمش سے ہوا 3 کلو 150 ہے، 3 کلو 300 گرام. اگر ہم 3 کلو 300 گرام بھی مان لیں راؤنڈ فگر کے اندر، تو پنیر جو ہے 300 روپے کا 1 کلو آتا ہے اور کشمش بھی 300 روپے کی 1 کلو آتی ہے. تو ان دونوں کا وزن 1 سا کے حساب سے موجودہ قیمت 1000 روپے ہوتی ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ ایک صدقۃ الفطر ایک آدمی کی جانب سے 1000 روپے نکالیں پنیر اور کشمش کو وزن مانتے ہوئے. 1000 روپے اگر آپ کے گھر سے نکلا ایک آدمی کا، آپ کے گھر میں 3 ممبر ہیں، 4 ممبر ہیں، 4000 روپے ایک گھر سے صدقۃ الفطر نکلے گا. آپ بتائیے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. جس کے گھر میں آپ سامان دو گے اس کے گھر میں عید ہو جائے گی. اگر کسی گھر میں آپ نے 2000 روپے دے دیے تو کپڑے بھی شاید سلوا لے، ہو سکتا ہے وہ شیر کا سامان لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ کھانے کا سامان لیا ہے، اس کے گھر میں ایسی عید ہو جائے جیسے ہمارے گھر میں عید ہوتی ہے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کے جو میڈیم لوگ ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو جن کا ٹھیک ٹھاک چلتا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن غریبوں میں نہیں آتے، تو ان کو چاہیے وہ کھجور سے نکالیں. کھجور سے صدقۃ الفطر 1 سا کھجور سے صدقۃ الفطر کتنا ہوگا؟ 500 روپے. 500 روپے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ایک آدمی کی طرف سے. آپ کے گھر میں اگر 5 ممبر ہوئے، آپ پہ جو ڈیپینڈ ہے، آپ ان کی طرف سے جب نکالیں گے تو 2500 روپے ہوئے. 2500 2500 روپے. 2500 روپے اگر آپ نے کسی گھر میں دے دیے، 2 گھروں میں بانٹ دیا آپ نے 1250 روپے، تو آپ خود بتائیے کہ ان کے گھر میں کیسا آنے پکانے کا سامان آئے گا نہیں آئے گا؟ بے شک آئے گا، اور ان کے گھر میں عید ہو جائے گی. تو یہ مقصد ہے. اب رہ گیا جو اور گیہوں. اگر کوئی بالکل مطلب بہت زیادہ نہیں ہے، ان چیزوں سے نہیں نکال سکتے صدقۃ الفطر، اور بھائی نکالنا چاہتے ہیں تو جو اور گیہوں سے نکالیں. گیہوں سے جو سے جو ہے صدقۃ الفطر وہ آپ کا 110 روپے کے آس پاس 120 روپے کے آس پاس بیٹھتا ہے جو سے. اور گیہوں سے صدقۃ الفطر جو بیٹھتا ہے وہ 1 سا، آدھا سا نہیں، حدیث کے مطابق 1 سا، یہ آپ کا 78 روپیز اور راؤنڈ فگر میں 80 روپے بیٹھے گا. لیکن آپ خود بتائیے، ایک سوال ہے آپ سے میرا، صدقۃ الفطر آپ 80 روپے نکالتے ہو، 80 روپے. بہت سے لوگ تو لیٹر پیڈ میں 40-50 روپے دے رہے ہیں، جو کہ بالکل عقل کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. 80 روپے میں تو 1 لیٹر دودھ آ رہا ہے. اچھا 1 لیٹر دودھ آ رہا ہے. ایک گھر کا شیر تیار ہونے میں 500 روپے لگتے ہیں. اچھا شیر جو ہم چاہتے ہیں ہماری طرح بنائے. آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم تو بہت اچھا کہیں، سامنے والا صرف چاول ڈال کے ابال دے، تو الگ بات ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر بھی ہماری طرح عید ہو، تو بتائیے 80 روپے کا صدقۃ الفطر میں نکالوں، آپ نکالیں، ایک گھر سے آدمی نکالے، 5 لوگ نکالیں، 8 پنجے 40، 400 روپے ہوئے. 400 روپے ایک گھر سے صدقۃ الفطر نکلا، اور ہم نے 2 گھروں میں 200 روپے بانٹ دی. کیا ہم کر پائیں گے؟ کس کے عید کروا پائیں گے؟ تو یہ جو گیہوں کا غلہ ہے اور یہ جو کا غلہ ہے، آپ کے چاول وغیرہ ہوں، یہ والے غلے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے گھر میں یہ سب چیزوں کی استطاعت نہیں پاتے. پنیر سے نکالنے، کشمش نکالنے، کھجور سے نکالنے، بہت مطلب
ہلکی زندگی چل رہی ہے، وہ لوگ اپنی سنتشٹی کے لیے ان چیزوں سے نکال سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ، اگر آپ کو لوگوں کے گھر میں عید کروانی ہے تو آپ کو یہ بات ماننی ہوگی کہ اپنے گھر سے پنیر، کشمش یا کھجور کے حساب سے سفارشات نکالیں، 1,000 روپے پر بندہ پنیر کے حساب سے اور 500 روپے پر بندہ کھجور کے حساب سے۔ اس میسج کو عام کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گھر پہ عید ہو جائے۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ تلاش کر کر کے لوگوں کو صدقۃ الفطر دیں، اور کب دینا ہے صدقۃ الفطر؟ حدیث پاک میں آتا ہے عید کی نماز سے پہلے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر آپ نے دے دیا تو وہ صدقہ ہے، اور عید کی نماز اگر آپ نے بعد میں دے دیا تو وہ ایک عام صدقہ بن جائے گا۔ صدقۃ الفطر کب بنے گا؟ حدیث پاک میں ہے، کیا ہے حدیث پاک میں ہے، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ نے عید کی نماز سے پہلے دے دیا، یہ ویڈیو آپ تک جب پہنچے گی اس کے بعد سے عید تک آپ کے پاس وقت ہے، نکال دیجئے تاکہ لوگوں کی عید ہو جائے۔ عید کے بعد نکالیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی، مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا میسج تھا جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کری ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور جو ہمارا متھ چلا آ رہا ہے، ایک پہلے سے ایک چلا آ رہا ہے، تقلید، انٹی تقلید چلی آ رہی ہے اس چیز کو لے کے کہ ہم صرف گیہوں سے نکالتے ہیں اور جو مقصد ہے وہ پورا بھی نہیں کر پاتے، تو اس چیز کو ہم ختم کریں گے، اور انشاءاللہ سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق، اسلام کے مزاج کے مطابق ان چیزوں سے، پنیر سے، کشمش سے، کھجور سے صدقہ الفطر نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں پہ عید ہو، بچوں کے چہروں میں مسکان ہو، بیواؤں کے دل سکون پائیں، اور جو ضرورت مند ہیں ان تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، ہماری طرف سے یہ سب تحفے پہنچیں اور وہ بھی ہماری طرح عید کر پائیں۔ میں آپ کا بھائی مفتی عبداللہ ندوی، علی گڑھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔